ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ امریکہ نے یوکرین کی جو فوجی امداد بند کی ہے، کیا اس کے پاکستان پر بھی کسی نہ کسی شکل میں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا ہم ذکر یہ بھی کریں گے کہ ہماری جو پنجاب کی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی ہے کہ وہ دوسرا جو فریق ہے وہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، جبکہ وہ یعنی کہ خیبر پختونخوا کے جو ترجمان ہیں اور ہماری جو وفاقی وزیر اطلاعات اور اشاعت ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب میں اور وفاق میں حکومت بہترین طریقے سے پرفارم کر رہی ہے۔ اس پر بھی بات کی جائے گی۔ دوسرا ناظرین، بلوچستان کے اندر 3 روز سے جو اہم شاہراہیں ہیں وہ ہماری بند ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو شاہراہیں ہیں اس کے کیا مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہاں کے لوگوں پر، اور وہاں پر جو اشیاء خورد و نوش یا دیگر جو مسافروں کی آمد و رفت ہوتی ہے وہ کس حال میں ہے، اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کس طرح سے جو یوکرین کی جو فوجی امداد بند کی ہے اس کے کیا نتائج ملنا شروع ہو گئے ہیں خود یوکرین کو اور دیگر جو عالمی قوتیں ہیں ان کو، اور یورپ اور امریکہ کے اندر جو خلفشار ہمیں جو تقسیم نظر آتی ہے اس کے کیا مضمرات ہوں گے۔ حضرت آپ جانتے ہیں کہ امریکی جو صدر ہے وہ روایتی ان کو سیاستدان نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ آؤٹ آف باکس چیزوں کا سلوشن چاہتے ہیں، اور بقول ان کے وہ امریکی مفادات کی تکمیل چاہتے ہیں، چاہے دنیا ان کو جو کچھ بھی مرضی کہتی رہے۔ یہ جو تازہ انہوں نے اقدام اٹھایا ہے، جو یوکرین کی فوجی امداد بند کی ہے، یہ یقیناً اس کے جو اثرات ہیں یوکرین پر بھی مرتب ہوں گے، اور جو عالمی سیاست ہے، بین الاقوامی تعلقات ہیں، اس پر بھی مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ یہ تو بات آپ جان چکے ہیں کہ جو برطانیہ اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے یوکرینی صدر کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ان کی جو حکمت عملی ہے وہ اپنی روش پر قائم نظر آتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی طور پر جو امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جو دلچسپ امر ہے وہ یہ ہے کہ جو یورپی یونین کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے جو امداد دی جاتی تھی یوکرین کو، اس میں بھی قابل حصہ امریکہ کا تھا، قابل ذکر حصہ امریکہ کا تھا، اور اب جو براہ راست امداد تھی امریکہ کی یوکرین کو وہ بھی اس میں بھی خاطر خواہ جو ہے وہ کمی ہونے جا رہی ہے، جس کا نتیجہ بہرکیف یوکرین کی جو عسکری صلاحیت ہے یا روس کے ساتھ جو مقابلہ ہے اس پر پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح امریکہ پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، یعنی امریکی جو زیر اثر ادارہ ہے IMF، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمیں IMF کے ذریعے ایک ساتھ دیتا رہے گا، ہماری امداد کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارے طور طریقے ہیں، جو ہماری عیاشیاں ہیں وہ کسی طور پر ختم نہیں ہوں گی۔ بظاہر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حکمت عملی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یقیناً اس حوالے سے کچھ یقین کے ساتھ کہنا مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ پاکستان پر یوں ہی مہربان رہے اور ہم قرض کے سہارے جیتے رہیں، مگر یہ بھی عین ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ایسی شرط ہمارے اوپر لاگو کر دے، عائد کر دے یا اس کا مطالبہ کرے جس کو پورا کرنے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہوش مندی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے معاملات درست کریں۔ ناظرین، دوسرا جو معاملہ ہے بلوچستان کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بلوچستان کے اندر اس وقت 3 روز سے جو اہم شاہراہیں ہیں وہ بند ہیں۔ جو شاہراہ کراچی اور کوئٹہ شاہراہ جو آپس میں دوسرے کو ملاتی ہے وہ بند ہے، کوئٹہ پنجگور شاہراہ وہ بھی بند ہے، کوئٹہ اور ایران کے جو سرحدی شہر تفتان کو ملانے والی جو بلوچستان کی شاہراہ ہے وہ بھی بند ہے، اور جو وائس فار بلوچستان مسنگ پرسنز کے جو سربراہ ہیں نصر اللہ بلوچ، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو بلوچی بقول ان کے بے گناہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، اور جب تک ان کو بازیاب نہیں کیا جاتا اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ جو سرفراز بگٹی ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان، انہوں نے یہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر
شاہراہیں کھولنے کے حوالے سے ناکام رہیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یعنی کہ فریقین اس وقت ہمیں ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آتے ہیں اور جو سپیس دینے کے لیے ایک دوسرے کو تیار نہیں نظر آتے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ طویل عرصے سے بلوچستان کا مسئلہ مختلف شکل دے تو وہ تبدیل کرتا ہے، مگر جو مسئلے کی نوعیت ہے، جو مسئلے کا جو حجم ہے، وہ ہمارے سامنے کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہم اگر آپس میں تقسیم رہیں گے، یقیناً جیسے میں نے ذکر کیا خیبر پختونخوا حکومت اور پنجاب حکومت ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کر رہی ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر اگر ہم عوام کے حوالے سے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہیں گے تو اس وقت جو علاقائی و عالمی صورتحال ناظرین بنتی جا رہی ہے، اس میں پاکستان کا جو متاثر ہونا ہے وہ کسی طور پر خارج از امکان نہیں ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ہمیں اپنے جو معاملات ہیں جس کو ہم انگریزی میں ہاؤس ان آرڈر کہتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے تو علاقائی جو اور عالمی جو طاقتیں ہیں ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ وہ محض اپنے مفادات کی اسیر ہے۔ جس دن پاکستان کے مفاد کے خلاف ان کا مفاد سامنے آ گیا اور ان کا مفاد پاکستان کے مفاد سے ٹکرایا تو آپ یقین کریں، جیسے تاریخ ہمیں بتاتی ہے، پاکستان کی مشکلات میں بے تحاشا اضافہ ہونے کا امکان ہے۔